السلام علیکم۔ 10 محرم کا دن ہے اور آج کے دن واقعہ کربلا جو ہے اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے اس پورے ایام عاشورہ میں ان واقعات کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور آج 10 محرم کے حوالے سے کچھ عرض داشتیں آپ کے حضور پیش کروں گا۔ گو کہ یہ ایک بہت طویل داستان ہے جسے گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اسے آج بھی مختصر بیان کروں گا، کیونکہ میرا مقصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کو اجاگر کرنا ہے، اور وہ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں کہ کیوں اس بے دردی کے ساتھ خانوادہ رسول کی نسل کشی کی گئی۔ اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے۔ سن 60 ہجری میں جو ملوکیت قائم ہوئی، وہ ملوکیت کوئی حادثاتی نہیں تھی، وہ ایک سوچا سمجھا عمل تھا، اور وہ عمل اس نظام کے خلاف تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیا تھا۔ وہ نظام انصاف اور مساوات کا نظام تھا۔ وہ ایک ایسا نظام تھا جس میں ریاست اپنے ہر شہری کی محافظ تھی، جس میں ریاست کے تمام محصولات اور تمام سرکاری آمدنی کا اصل حقدار اس کا شہری تھا، جہاں انسانوں کو بولنے کی آزادی تھی، جہاں انسانوں کو اپنے حکمران منتخب کرنے کی آزادی تھی، جہاں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوالات پوچھ لیا کرتے تھے، اور جہاں لوگ بھری مجلس میں خلفائے راشدین سے بھی استفسار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ اظہار آزادی تھی جو اس پس منظر میں دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اسے کوئی دوسرا انسان غلام نہیں بنا سکتا۔ غلامی کا مقصد یا غلامی کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ گردن پر جو ہے وہ نشان لگا دیا جائے اور پاؤں میں زنجیر ڈال دی جائے۔ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کرنا، یا خوف، دھونس، دھاندلی، ترغیب یا لالچ کے ذریعے ان کی وفاداریوں کو بدلنا، یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے۔ انسانوں کے سوال پوچھنے پر ان کو سزائیں دینا، سرکاری وسائل کے لوٹ مار پر جواب دہی کی بجائے سوال پوچھنے والوں کو پس زندان ڈال دینا، یہ اس نظام کے خلاف تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیا تھا اللہ کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاحب ایمان لوگوں سے کہ تمہارے پاس اتنا بھی قطع اراضی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرو۔ اور مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، بلکہ شاید 2 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ ڈیموگرافی آپ کہیں سے چیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر 1 ارب بھی ہے اور وہ 52، 54 یا 53 ممالک میں تقسیم ہے، تو دیکھیے کسی ایک بھی مسلم اکثریت رکھنے والے ملک میں نظام شریعت نہیں ہے۔ وہی نظام ہے جو سن 60 ہجری میں نافذ کیا گیا تھا، تلوار کے زور پر نافذ کیا گیا تھا، اور اس پر اجماع ہے، شریعت پر نہیں ہے۔ یہ جو آپ ممبر و محراب سے بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، اور یہ جو آپ حکمرانوں کے دعوے سنتے ہیں، یہ جو دین
اور دینی امور کے حوالے سے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، وہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ بھاشن دینے کا حق اس کے پاس ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس عمل ہے۔ عمل صالح جس شخصیت کا ہے وہ شخصیت رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتی ہے، وہ شخص نصیحت کر سکتا ہے۔ ملوکیت کا نظام محفوظ رکھا گیا، ہر آنے والوں نے اسلام کے نام پر ہی اپنی ریاست قائم کی، مگر اصل میں موروثی ریاست قائم کی، ڈائناسٹی قائم کی۔ سرکاری وسائل بیت المال کے زور پر انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی، انہیں جھوٹ بتا کر ان کا جذباتی استحصال کیا گیا، یا پھر طاقت کے زور پر ان کی وفاداریاں بدلی گئیں۔ یہی پہلے بھی ہو رہا تھا، یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ کربلا میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جانیں قربان کر کے اس ملوکیت کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور امت کو بتایا کہ یہ غلط نظام ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب اس 14ویں 15ویں صدی ہجری کے اندر ہمیں پھر کسی حسین کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں وہ حسین آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اللہ کا نظام ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، ظلم کی عمر طویل نہیں ہوتی، اور میں پر امید ہوں کہ یہ نظام جو دنیا میں رائج ہے اور جو پاکستان میں بھی رائج ہے، اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے جنگ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت دیر تک جو ہے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ طاقت میں رہیں۔ اللہ کا بھی نظام عدل ہے اور وہ ضرور حرکت میں آتا ہے، اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے آیا۔ بنو امیہ تقریباً 120 سال کہ ان کی جو دور حکومت کا عرصہ بنتا ہے، اس کے بعد بنو عباس نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر بنو عباس کے ساتھ جو ہے ہلاکو خان نے کیا کیا، منگولوں نے کیا کیا، اور پھر سلطنت عثمانیہ کے جو اختتام ہوا انگریزوں نے کیا کیا۔ اسی طریقے سے جو اسپین میں یعنی مشرقی یورپ میں جو مسلمانوں نے حکومت قائم کی تھی، وہ حکومت اس حکومت کا انجام کیا ہوا؟ دنیا میں وہ تمام انجام ان ملوکیتوں کے موجود ہیں۔ یہ قطعاً اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، یہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، لیکن یہ سب جنگیں اقتدار کے لیے، جیسے عیسائی جو ہیں وہ اپنے تسلط اور اپنا جو ہے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے جنگیں کر رہے تھے، اسی طرح مسلمان حکمران بھی کر رہے تھے۔ آپ اقتدار کے لیے ان کے آپس میں خون ریزیاں کو دیکھیے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، آنکھیں نکال رہے ہیں، ہاتھ کاٹ رہے ہیں، کان کاٹ رہے ہیں، ناک کاٹ رہے ہیں، زندانوں میں ڈال رہے ہیں، جلا رہے ہیں، صرف اقتدار کی خاطر۔ بر صغیر جس حصے میں زمین کے جس قطعہ اراضی پر ہم رہتے ہیں، یہاں پہ جتنی ڈائناسٹیز قائم ہوئی، ان میں باہمی خون ریزی کتنی ہوئی، یہ سب آپ کے سامنے موجود ہے، آپ تاریخوں میں اسے پڑھ چکے ہیں۔ یہ ملوکیت کا طرز حکومت ہے۔ اور جمہوریت وہ نظام ہے، امرہم شورا بینہم قرآن میں، کہ جو کسی بھی ملک کا جو نظام حکمرانی ہے وہ وہاں کے عوام کی مشاورت سے چلے گا، ان کی مرضی سے چلے گا، اور وہ پرامن انتقال اقتدار کا راستہ دکھاتا ہے۔ جن ممالک میں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں لیکن وہاں پر جمہوریت ہے، وہاں آپ انتقال اقتدار کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ نظام کس قدر جو ہے روانی کے ساتھ چل رہا ہے، عوام کو وہاں کس قدر سہولیات ہیں۔ خامیاں اور کوتاہیاں تو ہر نظام کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جہاں کم ہوں گی وہ بہتر نظام ہوگا۔
بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ نے ملوکیت کے خلاف کھڑے ہو کر ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ کو ملوکیت کو قبول نہیں کرنا، اور ہم نے 1400-1500 سال جو ہے اسے قبول کیا، اور ہم مسائل کا شکار ہیں اور شکار رہیں گے۔ معاشی شکار، سماجی معاشی مسائل ہی نہیں، یعنی سیاسی سماجی معاشی مسائل سے ہٹ کر ہمارے جو دین کے معاملات ہیں وہ بھی مسائل کا شکار رہیں گے، کیونکہ ملوکیت کا سب سے بڑا جو حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھو، انہیں متحد نہ ہونے دو۔ یہ اگر متحد ہو گئے تو پھر یہ ہمارے نظام حکومت کی طرف جو ہے سوچنا شروع کریں گے، جو انہیں گوارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں ملوکیتوں کے دور کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم دیکھتے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے دیکھتے ہیں، گروہوں میں بٹے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ گروہ بندی جو ہے یہ کرائی جاتی ہے، آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے، یعنی پہلے جو 3-4 بڑے مسالک تھے اب ان کے بھی 2-2 3-3 4-4 5-5 حصے ہو چکے ہیں۔ کسی ایک بات پر متفق ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ایک عامر ضیاء الحق نے، آپ نے یعنی فقہ حنفی نافذ کر دی تھی اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر، تو کیا ہوا؟ چند دن بھی وہ فیصلہ نہیں چل سکا تھا۔ اسی طریقے سے آج آپ کوئی بات جو ہے کوئی بات کر کے دیکھ لیجئے، آپ مسلمانوں کو، پاکستان کے اندر مسلمانوں کو کسی ایک نقطے پر جو ہے متفق نہیں کر سکیں گے۔ کسی نقطہ تو چھوڑیے، سیاسی کوئی جو ہے افہام و تفہیم تو چھوڑیے، اکٹھے نماز پڑھنے پر راضی نہیں کر سکیں گے۔ میں نے جو 10 دن گفتگو کی وہ صرف یہی بتانے کے لیے کی کہ امام حسین کی شہادت جو ہے وہ جس نظام کے خلاف تھی وہ نظام آج بھی جاری ہے، اور آپ کو کم از کم دل میں سوچ کر اس نظام کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اس پر قائل کرنا ہے۔ 10 محرم کے حوالے سے میں آج صرف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اقوال، احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ان شہداء کرام کے نام پیش کروں گا اہل بیت کی طرف سے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ میں جو ہے جامع بخاری سے جو ہے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ جدید صحیح بخاری کا ہے، اس کی جلد 2 ہے، اور اس میں جو رقم ہے حدیث کا وہ 934 ہے۔ آپ کے نسخوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ نمبر کچھ مختلف ہو، لیکن یہ کتاب المناقب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ابو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور حسن کو پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، آپ بھی ان سے محبت رکھیے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اسی کتاب المناقب میں، اور 938 رقم ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک فتویٰ پوچھا کہ اگر احرام پر، حج کے دنوں میں احرام پر مکھی کا خون لگ جائے تو کیا ہوگا، کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ذرا وہ ملاحظہ کیجئے کہ عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہیں، جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ یہ دونوں حضرات حسن اور حسین دنیا میں میرے لیے 2 پھول ہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی میں کتاب المناقب جامع بخاری سے پڑھ رہا ہوں، کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن و خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا۔ اس پر انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ یہ بخاری ہی کی جو ہے جلد سوم سے میں ایک بہت معنی خیز روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بنو امیہ کے دور پر جو ہے کسی قسم کے تبصرے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ تبصرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا، اور جو آپ نے فرما دیا اور وہ روایت ثابت ہو گئی صحیح، تو وہ ہم پر حجت ہے، اسے ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ کتاب الفتن بخاری کا باب میں 1943 نمبر کا رقم ہے۔ اس میں یہ روایت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے صادق و مصدوق سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھ ہوگی۔ مروان نے اس پر کہا، ان نوجوانوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں ان کے خاندان کے نام لے کر نشاندہی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ پھر جب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا۔ جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ انہی میں سے ہوں۔ ہم نے کہا، آپ کو زیادہ علم ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے یہ دن دکھانے سے پہلے کہ یعنی بنو امیہ کے ہاتھوں جو ہیں یا ان نوجوانوں کے ہاتھوں منبر رسول کی بے حرمتی دیکھنے کے مرحلے سے پہلے مجھے اٹھا لینا۔ اور روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ ناظرین کرام، اس کچھ پس منظر کے بعد 10 محرم جسے جنگ کا نام دیا جاتا ہے، یہ جنگ بالکل نہیں تھی، یہ تو قیام تھا امام حسین کا ایک نظام کے خلاف۔ 10 محرم کو ایک ایک کر کے آپ کے تمام جوان شہید ہو گئے۔ اہل بیت کے آخری جو مرد تھے، 2 بیمار بچوں کے علاوہ امام حسین رضی اللہ عنہ تھے، اور سپہر کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور سنان بن انس نخعی نے، یہ وہ ملعون اور بدبخت ہے جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تن سے جدا کیا تھا، کاٹ کر نیزے پر بلند کیا تھا، اور پھر اسی گروہ نے ان کے جسم مبارک کا بھی مسئلہ کیا۔ بہت سی مستند روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن میں جو ہے تاریخ تبری سے آپ کی خدمت میں ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ جب قتل ہوئے تو ان کے اور ان کے عزیزوں کے اور انصار کے سر ابن زیاد کے پاس لائے گئے۔ بنی کندہ 13 سر لے کر آئے۔ ان کا سردار قیس بن اشعث تھا۔ بنی حوازن
20 سر لائے، ان کا سردار شمر ذی الجوشن تھا۔ بنی تمیم 17 سر لائے، بنی اسد 6 سر، بنی مزہج 7، باقی لشکر والے بھی 7 سر لائے، اور ان سب کی مجموعی تعداد 70 بنتی ہے۔ آپ سر کاٹنے کی بربریت کی سنگینی کا اندازہ تو کر سکتے ہیں نا۔ یعنی دین اسلام میں لاش کا مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی لاش کو بگاڑا نہیں جا سکتا، جلایا نہیں جا سکتا، اس کے اعضاء نہیں کاٹے جا سکتے۔ اور یہ جن کے نام یہاں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ کوئی 17، کوئی 16، کوئی 12 سر کاٹ کر لایا، یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح اقوال موجود ہیں کتب احادیث کے اندر کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں تھامے رکھو گے تو تم فائدے میں رہو گے، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ اور آپ نے غدیر خم کے موقع پر اپنے اہل بیت کی مودت کا بھی جو ہے اپنی امت سے کہا تھا، اور محض 30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد دیکھیے ہم نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیاروں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ان کا کوئی امتی یہ عمل کر سکتا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نظام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نا، یعنی ایک غلط نظام کے خلاف جو عوام کی مرضی کے بغیر مسلط کیا گیا تھا، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اگر حکمران جو ہے وہ دین اسلام سے ہٹ رہا ہے، اس کے اعمال جو ہیں دین اسلام کے خلاف ہے، تعلیمات اسلام کے خلاف ہے، تو اس کے خلاف قیام کرنا لازمی ہے۔ تو امام حسین نے تو جو ہے اس پر عمل کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ دوسری طرف غلط فہمی یہ تھی کہ بغاوت ہو سکتی ہے، تو دل میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھنے والے کو امام حسین کی جان پیاری ہونی چاہیے تھی، یا اپنا اقتدار کو ترجیح دینے والوں کی نیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے۔ میں نے ابتدا میں جو ہے حسن حسین رضی اللہ عنہم کی جو ہے فضیلت کے بارے میں چند احادیث بخاری سے پیش کی، ایسی 20 احادیث میں پیش کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی قتل کی بھی جو ہے نا پیش گوئی کر دی تھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو وہ خواب آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پرگندہ ہیں، مٹی مٹی ہیں اور شیشی میں خون ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ آج میرے نواسے کو یہاں قتل کر دیا گیا اور یہ میں اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب آپ حدیثوں سے تاریخ جو ہے، یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس کے لیے تو آپ کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو کتب احادیث کے اندر ہر لمحہ جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ اب یا تو آپ منکر حدیث ہو جائیے، یا پھر اس واقعے کے ذمہ داروں کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم کیجیے، اور اس نظام کو بدلنے کی چلیں اس وقت نہ صحیح آج صحیح کوشش کیجیے۔ اور یہ بات آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ بھی میں تاریخ تبریز کی جلد 4 سے بیان کر رہا ہوں کہ امام حسین کے علاوہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 7 مجموعی طور پر 7 بیٹے شہید ہوئے تھے۔ آج میں اہل بیت کے ان افراد کے نام آپ کو بیان کرنے لگا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ پر آ جائیں۔ 10 محرم کو شہید ہونے والوں میں حسین بن علی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، انہیں سنانی بن انس نے قتل کیا، اور خولی بن یزید
آپ کا سر لے کر آیا۔ عباس بن علی ابن ابی طالب، جنہیں علمدار بھی کہا جاتا ہے، ان کی والدہ ام البنین ہیں۔ آپ کو زید بن رقات جہنی نے اور حکیم بن طفیل سنسی نے قتل کیا۔ جعفر بن علی، ان کی ماں بھی ام البنین ہیں۔ عبداللہ بن علی، ان کی والدہ بھی ام البنین ہیں۔ عثمان بن علی، ان کی والدہ بھی جو ہیں ام البنین ہیں، اور انہیں خولد بن یزید نے قتل کیا تھا۔ تو یہ چاروں سگے بھائی تھے، یعنی حضرت عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان، 4 سگے بھائی، یعنی امام حسین کے سوتیلے مگر حضرت علی کے سگے 4 بیٹے۔ تو حضرت حسین اور 4 یہ 5 بیٹے جو ہیں حضرت علی کے یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن علی بن ابی طالب، چھٹے بیٹے، ان کی والدہ جو ہیں وہ کنیز تھی، ان کو قبیلہ بنی یابان کے ایک شخص نے قتل کیا۔ ابو بکر بن علی ابی طالب، بن علی ابی طالب یعنی 7ویں بیٹے، حضرت علی کے 7ویں بیٹے کربلا میں۔ ان کی ماں لیلہ بنت ابو مرہ ہیں، یہ میمونہ بنت ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ہیں۔ ان کو مرہ بن منقد عبدی نے قتل کیا۔ یعنی یہ حضرت علی کے 7 بیٹے جو ہیں 10 محرم کی سہ پہر کو کربلا میں قتل کیے گئے۔ کون کون سے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور عبداللہ بھی، اور حضرت علی ابو بکر بن علی۔ 2 بیٹے علی بن حسین بن علی، کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین کے بیٹے، ان کی والدہ بنت عمر القیس ہیں۔ ان کو ہانی بن سبیب حضرمی نے قتل کیا۔ ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب، یہ بھی یعنی حضرت حسن کے بیٹے، یہ بھی اس دن قتل کیے گئے۔ ان کی ماں ایک کنیز تھیں، ان کو عبداللہ بن عقبہ غنوی نے قتل کیا۔ عبداللہ بن حسن یعنی یہ بھی امام حسن کے صاحبزادے، ان کی ماں بھی کنیز تھیں، اور ان کو حرملہ بن کاہن نے قتل کیا۔ قاسم بن حسن، امام حسن کے قتل ہونے والے تیسرے بیٹے، ان کی ماں بھی کنیز تھیں، اور ان کو سعد بن عمر ازدی نے قتل کیا۔ عون بن عبداللہ بن جعفر، ان کی ماں جانا بنت مسیب تھیں، ان کو عبداللہ بن قطبہ نے۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر، ان کی ماں خوصہ بنت حفصہ تھیں، ان کو عامر بن نہشل تیمی نے قتل کیا۔ جعفر بن عقیل یعنی آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی ماں ام البنین بنت شکر تھیں، ان کو بشر بن رہوتہ ہمدانی نے قتل کیا۔ عبد الرحمن بن عقیل، ان کی ماں کنیز تھیں، ان کو عمر بن سبی صدائی نے تیر مار کر قتل کیا۔ مسلم بن عقیل، ان کی ماں بھی کنیز تھیں، یہ کوفہ میں قتل ہوئے تھے۔ یعنی حضرت عقیل کے 4 بیٹے جو ہیں وہ قتل ہوئے، 7 بیٹے حضرت علی کے، اور 4 بیٹے جو ہیں حضرت عقیل کے، 3 بیٹے امام حسن کے، 2 بیٹے امام حسین کے، یعنی پوری نسل کشی 10 محرم کو کی گئی۔ مسلم بن عقیل کے علاوہ عبداللہ بن مسلم بھی جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ ان کی ماں رقیہ بنت علی بن ابی طالب تھیں، رقیہ کی ماں بھی کنیز تھیں، ان کو عمر بن سبی صدائی نے قتل کیا۔ بعض کہتے ہیں اسید بن مالک حضرمی نے انہیں قتل کیا۔ محمد بن ابی سعد بن عقیل، ان کی ماں
بھی کنیز تھیں، ان کو لقیط بن یاسر جہنی نے جو ہے قتل کیا۔ حسن بن حسن کمسن سمجھے گئے، اور ایک اور یعنی جنہیں ہم زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں، بیماری کے باعث وہ بچ گئے۔ باقی تمام افراد جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔ 72 میں سے 70 سر تنوں سے جدا کر دیے گئے۔ اس کے بعد وہ شام غریباں آتی ہے جب خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، بچوں کو تماچے مارے جاتے ہیں، اور قیدی بنا کر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹے پھوٹے قافلے کو شام لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کو برباد کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضع کردہ نظام کے خلاف جانے والوں کو بھی برباد کرے، اور اس نظام کے خاتمے کے لیے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی میں سے اٹھنا ہے، یا اس نظام کے حامیوں میں سے اٹھنا چاہیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو قتل کیا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔